قربان کا دن ہے، اور عید قربان وہ عظیم اور بابرکت دن ہے کہ جس دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے لخت جگر اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو راہ خدا میں اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہا، اور اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کریم رب نے، کریم پروردگار نے ایک دمبے کو بھیج دیا، اور وہ دمبا ذبح ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم، ہم نے آپ کی قربانی کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امامت کے مقام پر فائز تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبوت کے مقام پر فائز تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو مختلف امتحانوں کے ذریعے سے ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو آزمایا، اور ابراہیم علیہ السلام ان امتحانوں میں کامیاب ہو گئے، تو کریم رب کا ارشاد ہوا، انی جاعلک للناس اماما۔ اے ابراہیم، اب ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ امام بننے سے پہلے اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ رب العزت نے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا تھا، لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، تاکہ جناب ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی ہدایت کریں۔ لوگوں کو یہ بات پسند نہیں تھی، لوگوں کو یہ بات قبول نہیں تھی۔ ابراہیم خلیل اللہ کو اتنی اذیتیں دی، تکلیفیں دی، تب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ نبی اللہ تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلسل راہ خدا میں کوشاں رہے، کوشش کرتے رہے۔ تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، کوشش کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو امتحانات دیے، اور جن امتحانات میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کامیابی عطا کی، ان تمام امتحانات میں ابراہیم خلیل اللہ کامیاب ہوئے۔ کوئی بھی انسان کسی مقام پر جب پہنچتا ہے تو اس انسان کو کچھ نہ کچھ امتحانات دینے پڑتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ابراہیم، آپ اپنے اس بیٹے کو لے کر جائیں، اور اس بیٹے کو لے کر آپ اس جگہ پر قربان کرے کہ جس جگہ کو قربان گاہ کہا جاتا تھا۔ ابراہیم نے قربانی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم، اے میرے خلیل، اے میرے دوست، آپ اپنی اس اہلیہ کو اس بچے کے ساتھ اپنی اس اہلیہ کو آپ لے کر جائیں، اور وہاں پہ جو کہ ریگستان تھی، جہاں پہ نہ پانی تھا، نہ کھانا تھا، نہ روٹی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پر اے ابراہیم خلیل اللہ ان کو چھوڑ کر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آمنا صدقنا کہا کہ اللہ مجھے قبول ہے، اور میں اپنے ان بچوں کو، اس بیٹے اسماعیل کو اور اس کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی ہاجرہ کو لے کر جاتا ہوں۔ اور لے کر گئے، اور اس جگہ پر پہنچے کہ جہاں پر نہ پانی تھا، نہ کوئی کھانے کا بندوبست تھا۔ وہاں پہ جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو اور اپنی اہلیہ کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہاں پہ نہ پانی ہے،
نہ کوئی کھانا ہے نہ کوئی لوگ ہیں، لیکن ان کا مکمل یقین تھا اللہ کی ذات پر، 100% یقین رکھنے والے ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پر یقین اور اعتماد کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو بھی لے کر گئے، اپنی اہلیہ کو بھی لے کر گئے، اور وہاں پر جا کر چھوڑ دیا۔ وہاں پہ ان کے لیے بندوبست کیا، رہنے کا بندوبست۔ اب کچھ ٹائم وہاں پر وہ فرزند ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کی اہلیہ رہی، لیکن پانی اور کھانا جو تھا وہ ختم ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ختم ہونا تھا، ریگستان، بیابان، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے کچھ۔ اتنے میں جب پانی ختم ہو گیا، خوراک ختم ہو گئی، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس فرزند نے رونا شروع کر دیا، کیونکہ پانی کے بغیر تو انسان رہ نہیں سکتا۔ انسان کی زندگی منحصر ہے اور انسان کی زندگی پانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی، اور پھر جناب بی بی ہاجرہ نے اس ریگستان میں دوڑ لگانا شروع کر دی، جسے آج صفا و مروہ بھی لوگ کہتے ہیں۔ حاجی جاتے ہیں وہاں پر، جا کر اسی مقام پر جناب بی بی ہاجرہ جہاں دوڑی تھی، ایک پہاڑ سے صفا سے مروہ تک گئی تھی بی بی ہاجرہ، اسی طرح آج بھی اس جگہ پر جاتے ہیں اور وہاں کی زیارت کرتے ہیں، وہاں کی اعمال انجام دیتے ہیں۔ تو بی بی ہاجرہ اتنی کوشش کرتی رہی، لیکن انہیں پانی نصیب نہ ہوا، پانی نہ ملا، اور بی بی مسلسل واپس آتی تھی، واپس آ کر اپنے بیٹے کو دیکھتی تھی۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیکھیں، جناب اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے زمین پر ایڑیاں رگڑنا شروع کر دی، رونا شروع کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں تو کچھ ٹائم میں، ابھی زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا، کچھ ہی ٹائم میں ایڑیاں رگڑتے رگڑتے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ اتنا پانی تھا، اور ایسا ویسا پانی بھی نہیں تھا، لذیذ پانی، جسے آب زمزم دنیا آج کہتی ہے، لذیذ پانی، ٹھنڈا پانی، خوشگوار پانی کہاں سے نکلا؟ جناب اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے وہ پانی جاری ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اسماعیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، اسماعیل علیہ السلام معصوم تھے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی معصوم کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور معصوم کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑنا شروع کر دی، زمین پاؤں میں مارنا شروع کر دیا، پانی کا چشمہ پھوٹا، اور آج تک لوگ اس پانی سے سیراب ہوتے ہیں، پانی سے استفادہ کرتے ہیں، جسے آب زمزم کہا جاتا ہے، زمزم کا پانی۔ اور یہ پانی شفا ہے للمؤمنین، مومنین کے لیے، اور مومنین اس آب زمزم سے شفا حاصل کرتے ہیں، کیونکہ معصوم تھے اسماعیل علیہ السلام۔ اور اسی طرح بعض روایات میں ملتا ہے، جب مامون رشید نے ہمارے 8ویں امام کو مرو کی دعوت دی، خراسان کی طرف بلایا، اور امام علیہ السلام مجبور ہو کر خراسان کی طرف آئے، تو روایت ملتا ہے کہ جب امام علیہ السلام کا گزر نیشاپور کی سرزمین سے ہوا، جو کہ ایران کی سرزمین ہے، نیشاپور مشہور شہر ہے کہ جہاں پہ فیروزہ بھی نکلتا ہے اور دوسری چیزیں بھی۔ امام علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو امام علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ مولا، یہاں پہ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن پانی کا مسئلہ ہے۔ تو امام علیہ السلام معصوم تھے، امام علیہ السلام نے دعا کی، ایک مخصوص جگہ پر نماز پڑھی، دعا کی، دعا کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس نیشاپور کی اس سرزمین سے پانی کو جاری کیا، اور آج تک وہ پانی جاری و ساری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام علیہ السلام کی دعا سے وہ پانی جاری ہوا تھا، امام علیہ السلام کی دعا سے وہ پانی جاری ہوا، اور آج بھی جاری ہے۔ جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی، پانی نکلا، اسی طرح ہمارے 8ویں امام علیہ السلام کے پاس بھی یہ کرامت موجود تھی، یہ معجزہ امام علیہ السلام کا موجود تھا، اور آج بھی پانی جاری ہے امام علیہ السلام۔ اور اسی طرح عزیز دوستو اور بھی بہت سے معجزات ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں پہ جب گئے، پانی نکلا، بی بی خوش ہو گئی، بہت خوش ہو گئی، اور پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، زمانہ، دن آتے رہے، ہفتوں کے بعد مہینے، مہینوں کے بعد سال گزرتے گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ایک ایسی جگہ جو ریگستان تھی، جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ پانی تھا اور نہ کوئی خوراک تھی، اور نہ ہی وہاں پہ اس زمین پہ فصل بھی نہیں ہوتی تھی، نہ سرسبز زمین تھی، بلکہ ریگستان تھا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس جگہ پہ جو ریگستان تھا کل تک، وہاں پر تو پرندے آ رہے ہیں، پرندے جا رہے ہیں، دور دور سے
پرندے آنے لگے تو لوگ سمجھ گئے کہ یقیناً یہاں پہ کوئی معجزہ ہوا ہے، یہاں پہ کوئی کام ہوا ہے، یقیناً وہ سمجھ گئے لوگ کہ یہاں پہ یقیناً پانی موجود ہے۔ پھر وہاں کے لوگ جو اطراف میں موجود تھے آئے اور آ کر اس سرزمین کو آباد کیا کہ جسے آج ہم مکہ کہتے ہیں۔ مکہ کی سرزمین آباد ہوئی ہے ایک معصوم کے معجزے کی وجہ سے، آباد ہوئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے۔ یہ مکہ کی سرزمین آباد ہوئی ہے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی وجہ سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ امتحان کامیاب کیا، کامیاب ہو گئے اس امتحان میں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا کی۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، آ کر دیکھا، حیران ہو گئے کہ کل تک یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج یہاں پہ پانی بھی ہے، اور آج یہاں پہ زمین میں فصل بھی ہونے کے قابل ہے۔ یہ سرزمین جو کل تک وہاں پہ فصل نہیں ہوتی تھی پانی نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو دیکھا، خوش ہو گئے، اپنی اہلیہ کو دیکھا، خوش ہو گئے۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس سرزمین پر جسے ہم مکہ کہتے ہیں لوگوں کی آبادی بڑھنے لگی، اور آج وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ آباد ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں لوگ جاتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ اور یہ سرزمین مکہ کہ جس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر بنایا تھا، یہ جو کعبۃ اللہ ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّۃَ، اللہ تعالیٰ اس کعبۃ اللہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا گھر جو دنیا میں بنا ہے وہ ہے خانہ کعبہ۔ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّۃَ مُبَارَکًا وَهُدًى لِّل، تو یہ جو کعبۃ اللہ ہے یہ ہدایت بھی ہے انسان کے لیے، اور یہ پہلا گھر بھی ہے جو کعبۃ اللہ بنا۔ کس سرزمین پر بنا؟ مکے کی سرزمین پر، ریگستان پر بنا، اور آج بھی وہاں پہ وہ گھر موجود ہے۔ لوگ جاتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور یہ خانہ کعبہ کہ جس کی مقام اور منزلت اتنی بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پہلا گھر ہونے کا شرف عطا کیا۔ سب سے پہلا جو گھر ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔